عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے انتہائی مقدس اور بابرکت، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، لیکن جیسے اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں، جیسے حدیث آئی ہے، اس کی تھوڑی سی بات کر لوں، پھر باقی کچھ گزارشات ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اتنی رحمتیں جتنی کثرت سے برستی ہیں نا، کبھی بھی نہیں برستی پہلے۔ برکتیں، رحمتیں، ان کا نزول ایسے بارش سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ نے کہا کہ یہ کنایہ ہے، یعنی اشارہ ہے اس طرف کہ لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، مسجدوں میں تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو دوزخ سے بچانے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نماز تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، گناہوں سے بچتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، پیاس لگی ہوتی ہے، پانی نہیں پیتے، بھوک لگی ہوتی ہے، کھانا نہیں کھاتے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ باقی جو عام گناہوں میں ہوتے ہیں ان سے بچتے ہیں، تو وہ اعمال نہیں کرتے جو دوزخ میں پہنچانے والے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے بند کر دیے، جنت والے اعمال کرتے ہیں۔ روزہ رکھنا اللہ کو راضی کرنا اللہ کا حکم ہے، جنت والا عمل ہے۔ نماز پڑھنا جنت والا عمل ہے۔ غیبت سے، چغلی سے، شیطانی سے، اس قسم کے گناہوں سے بچنا، کبائر سے، تو یہ جنت میں پہنچانے والے اعمال ہیں۔ شیاطین کا یہ ہے کہ ان کو باندھ کر، جو سرکش ہوتے ہیں، جو بڑے سرغنے قسم کے ہیں، ان کو باندھ کر سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ وسوسے نہیں ڈالتے، جیسے عام دنوں میں گناہوں کے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، نفس امارہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا، بالکل تازہ ہوتا ہے اور الرٹ ہوتا ہے، اس قتل، زنا، چوری، بڑے بڑے گناہ نفس امارہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے جو ہے نا وہ رمضان کے مہینے میں انسان بچتا ہے۔ دیکھیں جو سب سے بڑا مہمان کبھی آ رہا ہو نا، بہت بڑا مہمان ہو، اس کی بڑی عظمت ہو، کسی بھی شہر میں جا رہا ہو، کسی علاقے میں جا رہا ہو، تو وہ علاقے والے پہلے سے اس مہمان کے انتہائی معتقد ہوں، مانتے ہوں، اور وہ بہت بڑا مہمان ہو، عظمت والا ہو، اور جو ہے اس کی بڑی شان ہو، تو لوگ شایان شان اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، راستوں کو صاف کرتے ہیں اور وہاں چونا بچھاتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو راستے میں جو ہے نا اس کے اوپر پھول پھینکتے ہیں، اپنی اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے اپنے اپنے طریقے سے کہ ہمارا بہت ہی معزز مہمان آ رہا ہے۔ اور ایک جو ہے نا اسپیکر پہ جو ہوتا ہے، وہ جیسے وہ ایک تقریب ہوتی ہے، اس میں بڑے القابات سے نوازا جاتا ہے، اسے بٹھایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ بہرحال رمضان سے زیادہ مقدس مہینہ 11 مہینوں میں کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ رمضان کا استقبال ہے۔ تو رمضان کا استقبال کیسے ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے، رمضان کا استقبال ایسے ہونا چاہیے کہ باقی دنوں میں جو ہم سے غفلت ہو جاتی تھی، گناہ ہو جاتے تھے اور اس میں بے احتیاطی ہو جاتی تھی، اس میں ہم نہ کریں، یہ اس کا استقبال ہے۔ مثال کے طور پہ، اور یہ تمام شعبے والوں کے لیے، چاہے وہ دفتر میں بیٹھنے والا بندہ ہے، فیکٹری میں کام کرنے والا، چاہے فیکٹری کا مالک ہے یا مزدور ہے، وہ مسلمان ہے، روزہ اس کا ایمان ہے کہ روزے فرض ہیں، تو جہاں جہاں بھی ہیں
چاہے وہ ملوں میں کام کرنے والے ہیں، بازاروں میں ہیں، منڈیوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اب جیسے روزہ رکھنا ضروری ہے نا، روزہ رکھنا، ایسے ہی باقی چیزوں کی بھی احتیاط ضروری ہے تاکہ انسان کو مکمل فائدہ ہو۔ اور وہ احتیاط کیا ہے؟ اب ایک بندے نے روزہ تو رکھ لیا لیکن غیبت نہیں چھوڑتا، اب وہ اپنا نقصان کرتا جا رہا ہے، اس میں سوراخ کرتا جا رہا ہے، اس کی قیمت گھٹا رہا ہے، اس کی ویلیو گھٹا رہا ہے اللہ کے ہاں جو ہے نا اس کی۔ تو جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے نا، ایسے اس کی، کیونکہ بہت بڑا مہمان ہے نا، اور روزہ بہت بڑا اجر ہے جس کی حدیثیں بھری ہوئی ہیں، کتاب حدیثوں کی بھری ہوئی ہیں، اس کے فضائل میں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آئیں گے پھر ان کے فضائل۔ تو جس طرح روزہ اہم ہے، یہ مہینہ اہم ہے، اس طرح اس کا خیال رکھنا کہ احتیاطی بھی ضروری ہے، انسان غیبت سے بچے، خصوصاً عورتیں غیبت سے بچے اور چغلیوں سے بچے اور حرام کھانے سے بچے، جھوٹ سے بچے، ملاوٹ سے بچے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بدگمانی نہیں کرتے، ایک حقیقت ہے، ہمارے ملک کی حقیقت ہے، اللہ معاف کرے۔ باقی ملکوں ہم نے یہ سنا ہے کہ انڈیا وغیرہ میں، باقی ملکوں میں، میں نے اس دن وہ دیکھ رہا تھا قطر اور ادھر ادھر ملکوں میں، انہوں نے 90 روپے سے ایک چیز کی قیمت گھٹا کر 30 روپے کر دی رمضان کے تیاری میں، کہ رمضان آ رہا ہے ہم اپنا ریٹ ڈاؤن کر دیں۔ انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا مقدس مہینہ آ رہا ہے لہٰذا ریٹ کم کر دو۔ ہمارا الٹا حساب ہے، رمضان ہے تو اس کا فائدہ لینا ہے، کوئی بھی مجبوری ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا ہے، لہٰذا ہم نے جو ہے نا آگے عید کی تیاری کرنی ہے، ہر چیز کے ریٹ بڑھا دو۔ تو یہ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا ایک بہت بڑی کمی ہے، کمزوری ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے استقبال میں تو خدا کے بندے تم مزید ریٹ کم کر دیتے، اللہ تمہیں دے گا، برکت تو اللہ دیتا ہے نا۔ اس لیے لوگ پریشان پھر رہے ہیں، سرگرداں ہیں کہ کما تو ہم لاکھوں کروڑوں میں رہیں لیکن سکون کیوں نہیں ہے، پھر بھی سرگرداں ہیں، پریشان ہیں۔ تو بھائی جب تم لاکھوں کروڑوں اس طریقے سے کماؤ گے تو اللہ برکت اور سکون اٹھا لے گا، پھر مزے کرو، پھرو پھر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، تمام مسلمان سے گزارش ہے کہ رمضان بہت مقدس مہینہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے ہر۔ اچھا باقی چیزیں جیسے اب بعض لوگ ہوتے ہیں نا، روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نمازوں میں سستی ہوتی ہے، ان کی سستی کر جاتے ہیں، تو نمازوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت، ہمارے نوجوان ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، باقی بزرگ تو کرتے ہیں پابندی، جو ہمارے نوجوان ہیں نمازوں کی پابندی۔ اچھا باقی جو حضرات ہیں نا، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، ایک بندہ اگر سارے سال مسجد میں نہیں آتا نا، تو وہ اگر رمضان میں پابندی شروع کر دیتا ہے، تو جو بعض کبھی کبھی پکے نمازی اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ کبھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہو فلاں یار سارے سال تو نظر نہیں آئے، آج ماشاءاللہ بڑا یہ پابندی سے آ رہے ہو۔ وہ ایسے لہجے میں کہیں گے نا، تمسخرانہ قسم کا یا استہزائیہ، کہ وہ شرمندہ ہو کر مسجد ہی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ کون گناہ گار ہوا؟ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسجد میں رونق بڑھ گئی، ایسے الفاظ کہ اس کا حوصلہ بڑھے، نہ ایسے الفاظ ہوں کہ وہ بیچارہ جو رمضان میں بھی نماز پڑھنے، اس نے کہا میں نے بڑا کوئی یار عجیب مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں آ گیا ہوں، اب پھر نہیں آؤں گا، گھر میں پڑھوں گا۔ تو ہم کسی کے نیکی سے روکنے کا ذریعہ نہ بنے، بس اس کو لگانے کا ذریعہ بنے۔ تو اس لیے اگر مسجدوں میں جائیں، مسجدوں میں نماز کی پابندی اور تراویح، یہ باقاعدہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ ثابت ہے، اس کی بھی پابندی ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس دن میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا، ہمارے ہاں پورے پاکستان میں تقریباً یہ ترتیب ہے، کہیں نہ ہو تو کوئی خوش نصیبی ہو، نائٹ ٹورنامنٹ شروع ہو جاتے ہیں کرکٹ کے رمضان میں، 11 مہینے ان کو یاد نہیں آتا اور رمضان میں نائٹ ٹورنامنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ نوجوان کیا ہوتے ہیں سارے، وہ جوں ہی عشاء کی نماز پڑھی جلدی میں، پتہ نہیں وطر پڑھے نہیں پڑھے، بھاگ کر جاتے ہیں وہاں، اور پتہ نہیں رات وہ کتنی ٹیموں کا میچ ہوتا ہے، رات آدھی رات کو کہیں جا کے میچ ختم ہوتے ہیں بغیر تراویح پڑھے، کتنی بڑی تعداد تراویح سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس میں ہماری ان لوگوں کی غلطی ہے اور بڑی کمی ہے کہ جو یہ ٹورنامنٹ منعقد کرواتے ہیں، کچھ ان کو تھوڑی سی بھی اگر شرم اور عقل ہونا کہ یار کتنا مقدس مہینہ ہم نوجوانوں کہاں لگا رہے ہیں، یار تمہارے پاس 11 مہینے پڑے ہیں، تو 11 مہینے میں جو کرتے ہو کرو،
میچ رکھو دن کو 24 گھنٹے تمہارے میچ ہوں، رمضان کے مہینے میں تو اس میں تو چھوڑ دو۔ نہیں، رمضان کے مہینے خصوصی طور پہ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، ہمارے بساک گراؤنڈ میں بھی ہوتا ہے، وہ نوجوان سارے، اور وہاں کیا ہوتا ہے، ہلڑ بازی ہوتی ہے اور شور شرابہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے جو ہوٹل کے مالکان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، چاہے جہاں جہاں بھی ہیں، وہ بھی پابندی رکھے اس مقدس مہینے کے استقبال کی خاطر اور اس کے آنے کی خاطر، چھپ چھپا کے۔ اب پہلے تو چھپ چھپا کے ہوتا تھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ہوٹلوں میں سرعام وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، روزہ بھی اور وہ کھا پی رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، منہ ہل رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اور ہماری انتظامیہ بھی اس میں جو ہے نا، وہ ان کو بھی اس میں ذرا تیز ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں جہاں جہاں بھی ہوٹل کھلو تو ان کو جو سزا ہے وہ دینی چاہیے۔ بھئی اسلامی ملک ہے، ہمارا مقدس مہینہ ہے، تو اب یہ کیسے گوارا ہے کہ دن کو بھی ہوٹل کھلے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، جو روز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ باتیں ہو گئیں۔ اب یہی میرے گزارش ہے، جہاں جہاں تک یہ بات جائے کہ جہاں بھی پاکستان میں ٹورنامنٹ اس قسم کے ہوتے ہیں، یہ جو ٹیپ ٹینس ٹورنامنٹ ہوتے ہیں جناب، اس میں تو نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس کا فل بائیکاٹ کرے، ایک بندہ بھی نہ جائے، تاکہ رمضان میں ایسے ناکام ہونا ان کے ٹورنامنٹ کے پھر ان کو عقل آ جائے اور کسی پھر دوسرے مہینے میں رکھیں، اس کے رمضان کے علاوہ کہیں رکھیں۔ تو نوجوانوں سے میری گزارش ہے، یہ دلی میری ان کے لیے ایک دل سے میں ان سے عرض کر رہا ہوں گزارش کہ خدا را یہ مہینہ بڑا ہی مقدس ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ سے بندہ اتنی نعمتیں اور اتنی رحمتیں سمیٹ سکتا ہے نا کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے بس۔ تو اس دوران بہرحال نمازوں کی پابندی کرنا، باقی جو ہماری بہنیں مائیں گھروں میں سحری کے لیے اٹھتی ہیں، افطاری کے لیے، تو کبھی کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی ہے، کبھی ان سے کھانا بے ذائقہ بھی پک سکتا ہے، کبھی نمک مرچ زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے، تو جتنے حضرات ہیں نا وہ اس چیز کا خیال کریں، غصہ نہ ہو۔ تو بیچاری رات کو اٹھ کر آپ کے لیے سحری پکا رہی ہیں، ماں ہیں، بہن ہے، کوئی بھی ہے، تو پھر اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے تو یہ میری ترتیب نہیں تھی اور اس طرح غصہ ہونا اور اس میں یہ کم ہے اور اس میں یہ زیادہ ہے، بھائی وہ بہرحال نوکرانی تو نہیں ہے نا، اس کا بھی وہ بھی روزہ رکھنا ہے اس نے، یہ ان کی مہربانی ہے وہ کہ ہمیں سحری اور افطاری بنا کے دیتی ہیں، سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے، تو اس میں نہیں کہ ہاں ان کے ساتھ معاونت ضروری ہے، کبھی کبھی ایسی بات ہو جائے، دیر ہو جاتی تو معاون بندہ بن جائے، نہ کہ اس کے اوپر ایسا کوئی جیسے کہتے ہیں نا بادشاہ صاحب بن کے اور اس کو ایسے سختی سے آرڈر دینا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کا بھی حق ہے، وہ بھی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، پورا مہینہ وہ سحری کو بھی اٹھیں گے، افطاری کو بھی سارا، تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اس کا اجر دے گا۔ دوسری بات، غیبت، دھوکہ، چوری چکاری، اور جناب ایک یہاں کی اس مجلس کی بات وہاں لے جانا، وہاں کی بات وہاں لے جانا، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ، اس سے ہم بچیں۔ کہ دیکھیں جتنے بھی روزے اور ساری چیزیں بھی ہو جائیں گی نا، کہ یہ 7 چیزیں ہوں گی، اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، تو اس سے بھی ہم بچیں، گناہوں سے بھی بچیں، جھوٹ سے بھی بچیں۔ ابھی حدیث میں ہے نا شیاطین کو باندھ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ پھر کیوں ایسے ہوتا ہے، گناہ ہوتے ہیں، کیوں لوگ روزہ نہیں رکھتے اور جناب کھا پی رہے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے 11 مہینے ہمارا جو نفس ہے، شیطان کا ایسا شاگرد اور مرید ہوتا ہے نا، ایسی اس کی تربیت ہو جاتی ہے نا کہ اب وہ تو بیچارے باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ عادی ہوتا ہے اس کا، اب یہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس چیز میں اس کی ایک آسان اور بھی چیز ہے کہ بندہ صبح و شام کی جو دعائیں ہیں نا، مسنون دعائیں، یہ بھی بڑی ایک عجیب حصار ہے، یہ بندہ پڑھ کے اللہ سے عاجزی تواضع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ مجھے قدر کی توفیق دے، تو یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ہماری، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے نفس پہ جبر کر کے، کیونکہ روزہ بہرحال تزکیہ نفس ہے، یہ اخلاقی تربیت ہے، تزکیہ نفس ہے، اس سے جتنا ہوتا ہے نا انسان خالی پیٹ ہوتا ہے، اور جو شہوانی قوت ہے اور حیوانی قوت ہے وہ بالکل نیچے چلی جاتی ہے، اس کا گراف، اس کا لیول بالکل گر جاتا ہے۔ اب انسان کا جب سارے دن بھوکے پیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر بھوک پیاس کی وجہ سے قدرتی اس کا جو ہے نا تعلق مع اللہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ نہ کھانے پینے کے سے وہ ایک
ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ جس میں شہوانی قوت اور حیوانی جو اس کے اندر شہوانیت ہے یہ بھی کم ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ تو اس کا انسان بھرپور فائدہ اٹھا کر، تو میں یہی گزارش کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ اس مہینے کا بھرپور استقبال کریں، جیسے ایک بہت معزز قسم کا باعظمت قسم کا مہمان ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ناقدری نہ کریں، اللہ ناقدری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ہمارے بہت سے ایسے بزرگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں تھے، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، اب ہم میں نہیں ہیں، وہ چلے گئے دنیا سے۔ تو اس طرح وقت کو قیمتی بنانا، اوقات کو قیمتی بنانا، اور ایک منٹ بھی ضائع نہ کرنا۔ اور دوسری آخری میری جو گزارش ہے، یہ جو موبائل ہے نا، موبائل ضرورت کے لیے تو استعمال کریں، رمضان میں کم از کم یہ جو فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے یا باقی چیز، اس کو بالکل بند کر دیں۔ ہاں جس کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کی حد تک ہو، باقی بالکل کم کر دیں۔ قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ ہو، قرآن کی تلاوت جتنی کر سکتا ہے، جتنے ختم کر سکتا ہے وہ ہو، تراویح کی پابندی ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، تہجد تو ویسے بھی ہو جاتی ہے، اٹھ جاتا ہے بندہ، لمبی لمبی دعائیں ہوں پوری امت کے لیے، ہمارے ملک کے لیے۔ آپ حالات دیکھ رہے ہیں موجودہ، تو اس کے لیے بھی دعا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔